اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا۔ اللہ نے ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا جو وعدہ فرمایا تھا اس کا زمانہ سیزن ختم ہو گیا۔ جنت کے دروازے بند ہو گئے، دوزخ کے دروازے کھل گئے، شیاطین کو آزاد کیا گیا۔ اب شیاطین انسانوں کو، خاص طور پر اللہ کے مسلمان بندوں کو بہکانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، رمضان المبارک کے عبادت کا جو نور ہم نے اپنے اندر بھر لیا ہے، رمضان مبارک کے روزے کی جو تاثیر ہم نے اپنے اندر سمو لی ہے، رمضان مبارک میں خیر خیرات اور زکوٰۃ کر کے اللہ کے غریب اور ضرورت مند بندوں کا دل جو جیت لیا ہے، اگر اس کے اندر پاور اور طاقت ہے تو انشاءاللہ کوئی شیطان، کسی قسم کی بری صحبت ہم کو بہکا اور بھٹکا نہیں سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ صرف ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ثواب تو ہے ہی، ٹریننگ ہے کہ 11 مہینے بندے کو کیسا عبادت کرنا آ جائے، بندے کو 11 مہینے اللہ کے خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے، خواہشات نفس سے کو لگام دینا پڑے تو کیسا لگانا پڑے، وہ ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ ہمارے اندر مال کی محبت ختم ہو جائے، ہمارے اندر دولت کی چاہت ختم ہو جائے، دولت اور جان فنا ہونے کا تصور ہمارے اندر بیٹھ جائے۔ اس لیے اللہ نے رمضان میں فطرے کے علاوہ دیگر خیر خیرات کو بھی باعث نیکی کا بتا دیا، نیکی کا ذریعہ بنا دیا، اعمال میں اضافے کا ذریعہ بتا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل کر کے بتا دیا، جیسا کہ صحابہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا اور آپ کی خیر خیرات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے اب شیاطین ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان میں ہم نے بہت ساری عبادتیں کر لی، ایک نماز پڑھنے پر ہم نے 70 نمازوں کے برابر ثواب کما لیا۔ 1 روپیہ خرچ کر کے ہم نے 70 روپیوں کا ثواب کما لیا۔ اب رمضان کے بعد ہم کو کس سے کیا ہمدردی، رمضان کے بعد ہم کو عبادت سے کیا تعلق، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شیطان اس طریقے کے وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے مطلب یہ ہے کہ بعض اعمال کو اسلام سمجھ لیا، بعض اعمال کو سماج کا ایک حصہ سمجھ لیا، یا ہم نے جو ہے بعض خاص دنوں کو عبادت کا وقت مقرر کر لیا، اور بعض دنوں میں ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی اس میں عبادت کرنے نہیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ سمجھ کر رمضان میں تو ہم نے عبادت کر لی، اور رمضان کے بعد ہمارے اندر اور کسی غیر مسلم کے اندر کوئی فرق نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایھا الذین آمنوا، محبت برے انداز میں فرمایا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافہ، پورے طریقے سے۔ آگے فرمایا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہیں کرنا، شیطان کی بات نہیں سننا۔ شیطان کبھی بھی تم کو صحیح راستے پر نہیں لاتا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا کا مطلب وہ کبھی بھی تمہارے ذہن و دماغ پر حملہ کر سکتا ہے، کبھی بھی صحیح راستے سے تم کو گمراہ کر سکتا ہے، تمہاری نیتوں کے اندر خرابی اور فساد پیدا کر سکتا ہے، بند کمروں کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ بند کمرے کے اندر کوئی آئے نہ آئے، لیکن شیطان کے اندر اتنی طاقت اللہ نے شیطان کو عطا فرمائی، بند کمروں کے اندر انسان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، جس طرح انسان کی رگوں کے اندر خون دوڑتا رہتا ہے، اسی طریقے سے شیطان بھی اپنے خیالات کو دوڑاتا رہتا ہے انسانی ذہن و دماغ کے اندر، انسانی رگ و ریشے کے اندر۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اسی کا ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان کیا کرتا ہے؟ کبھی اچھے کاموں کو حکم نہیں دیتا، بے حیائی کے، بے شرمی کے، منکر کاموں کا حکم دیتا ہے، انسان کو بے حیا بنا کر رکھ دیتا ہے، انسان کو بے شرم کر کے رکھ دیتا ہے، فحش کام کرنے پر اس کو مجبور کر دیتا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کراتا۔ اور ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جو اچھی بات کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم دے، ہم اس کی بات سنیں گے، جو بری بات کا حکم دیتا ہے ہم اس کی بات نہیں سنیں گے۔ ہماری عقل یہی کہتی ہے۔ یہاں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، اللہ سے بڑھ کر کسی کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے صاف انداز میں فرمایا شیطان کی بات نہیں سننا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اس لیے کہ شیطان فحش اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے، ہم سے آ کے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، لیکن ہمارے خیالات کو اس قدر پختہ کر دیتا ہے کہ ہم جانے انجانے برے کام اور بے حیائی کے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان تو ایمان والوں کا اپنا دشمن سمجھتا ہے، شیطان تو مسلمانوں کا اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن تم اس کو اپنا دوست سمجھتے ہو۔ حرام کی طرف لے جاتا ہے تو دوست سمجھتے ہو، بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے تو اپنا دوست سمجھتے ہو، نفس کو پسند آنے والے کام ہم سے کراتا ہے تو ہم اس کا دوست سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا شیطان تو تم سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، لیکن تم اپنا اس کو دوست سمجھتا ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، تم بھی کیا کرو شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ جس طرح انسانی دشمنوں سے ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، گھروں کو تالا ڈال لیتے ہیں، کہیں باہر جانا ہوا کرتا ہے 1 سے 4 دفعہ دیکھ لیتے ہیں، تالے کو اچھی طریقے سے حرکت کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی تالا کہیں ڈھیلا تو نہیں ہے، کہیں کھلا ہوا تو نہیں ہے، جاتے جاتے آس پاس والوں کو کہہ کر جاتے ہیں کہ بھائی ہم چند دن کے لیے باہر جا رہے ہیں، فلاں شہر جا رہے ہیں، ذرا گھر کا خیال کرنا، ذرا ہمارے گھر کا دیکھ بھال کرتے رہنا، آس پاس والوں سے کہہ کر جاتے ہیں۔ بلکہ اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر ہم نے CC کیمرے بھی لگا دیے ہیں کہ ہمارے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، ہم اپنے جہاں کہیں بھی رہیں سیل فون کی مدد سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایرا غیرہ تو نہیں آ رہا ہے، کوئی چور ڈکیٹا تو نہیں آ رہا ہے، کوئی ہم کو پریشان تکلیف دینے والا تو نہیں آ رہا ہے۔ ایک معمولی سی دولت کی حفاظت کے لیے ہم اس قدر انتظام کر سکتے ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے، اعمال کی حفاظت کے لیے اور نیک اتواری کو باقی رکھنے کے لیے شیطان کی ہم اتنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم کا اپنا دشمن سمجھتا ہے، تم بھی کیا کرو اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اگر نیکی کے کام میں خرچ کرنا چاہتے ہو، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ صرف نیکی کا کام زکوٰۃ نکالنا ہے، صرف نیکی کا کام فرض نمازیں ادا کرنا ہے، صرف نیکی کا کام تراویح ادا کرنا ہے رمضان المبارک میں، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی نہیں سمجھتے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کا کام نیکی میں داخل ہے۔ رمضان کے بعد جب بھی تم نمازیں پڑھو وہ بھی نیکی، رمضان کے بعد تمہاری زکوٰۃ رمضان میں نکل گئی، نفلی خیر خیرات کرتے وہ بھی تمہارے لیے نیکی، اس کے علاوہ اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کا سب نیکی بن جاتا ہے۔ شیطان اس کو آمدہ نہیں کرتا، نیکی کرنے پر آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ ان الشیطان فرمایا یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ شیطان بری اور بے حیائی کا کام دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرنے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اچھی جگہ خیر خیرات کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتا؟ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اچھے کام میں خیر خیرات کرنا چاہتے ہو تو تم کو ڈرا دیتا کہ بھائی پیسہ خرچ کرتے ہو، محنت کر کر کے تم نے کمایا، صرف غریبوں کے دینے تم نے نہیں کمایا، فلاں محتاجوں کو دینے نہیں کمایا، اگر ایسے ہی دیتے رہو گے تمہارا مال تمہاری دولت ختم ہوتے رہے گی تو آئندہ فیوچر میں تمہاری اولاد کیا کھائے گئی، تمہارے خاندان کے پاس کیا بچے گا۔ اس طریقے سے خرچ نہیں کرنا ہے، تم نے محنت سے کمایا ہے تو رکھو، ایسے کاموں میں خرچ نہیں کرنا۔ لیکن دوسری طرف یہی شیطان کیا کرتا ہے،
بے حیائی اور برے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے انسان کو ابھارتا ہے۔ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو غریبی کو، فقیری کو، مال کے ختم ہونے کو ڈرا دیتا ہے، لیکن وہیں بے حیائی کے کام، برے کام، ڈیکوریشن کے کام اور ناموری کے کام، شہرت کے کام، اپنی تعریف کے کام کرانا ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ بھئی تو اتنا بڑا آدمی، لوگوں میں تو لکھ پتی مشہور ہے، لوگوں میں تو کروڑ پتی مشہور ہے، تو نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور تو اپنے لڑکے کی شادی کرتا ہے، اس قدر سادگی کے ساتھ کریں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ کنجوس سمجھیں گے، بخیل سمجھیں گے، تجھے تو دولت کے دروازے کھول دینی چاہیے، دولت کا جیب پورے طریقے سے کھول کر لٹانا چاہیے، تیری تعریف کریں گے، تیری واہ واہ ہوگی۔ شیطان یہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں شیطان کی بات نہیں سنو، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت اور اپنی طرف سے فضل کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اچھے کاموں میں تم خرچ کرو تو تمہارا مال گھٹتا نہیں، تمہارا مال کم نہیں ہوتا، اور تم کنجوس اور بخیل تم جو ہے تم غریب نہیں بنتے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے تم جتنا خرچ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، پھر اسی دنیا میں منہ وفضلا، مغفرت منہ وفضلا، آخرت میں مغفرت اور دنیا کے اندر اور زیادہ دے گا۔ فضل کے معنی زیادتی کیا تھی، بڑھاپے کیا تھی؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے اندر جو عبادت کا جذبہ ہمارے اندر تھا، جو اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر تھا، راتوں میں تراویح پڑھا کرتے تھے، سحری میں اٹھ کر ہم تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ایک ایک غریب مسلمان کا خیال کر کے ہم اس کو خیر خیرات دیا کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم کو یہ باقی رکھنا ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی آنے والے دنوں میں پورے طریقے سے رمضان کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے تہجد کا اہتمام کیا راتوں میں اٹھ کر، رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے اہتمام کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، رمضان المبارک کے بعد اسی طریقے سے تلاوت کرنا ہے۔ بعض اہل اللہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ایک مسلمان کو اعمال کی توفیق ہو جائے، رمضان کے بعد بھی نمازوں کی توفیق ہو گئی، رمضان کے بعد بھی تلاوت قرآن مجید کی توفیق ہو گئی، رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کے ضرورت مندوں بندوں کی حاجت پوری کرنے کی توفیق ہو گئی، تو سمجھ جاؤ کہ رمضان کے اعمال ہمارے قبول ہو گئے۔ یہ جائزہ ہم کو لینا ہے، پختہ وعدہ کرنا ہے اور دعا کرنا ہے، اے اللہ ہم سب کو رمضان کا مسلمان ہی نہ بنا، رمضانی مسلمان نہ بنا، بلکہ زندگی بھر کا اپنا فرما بردار بندہ بنا کے رکھ، اور زندگی بھر اپنا مسلمان بندہ بنا کے رکھ، اپنا عبادت گزار بندہ بنا کے رکھ۔ ہر چیز ہمت سے آتی ہے، اگر ہمت نہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوتا، گناہ چھوڑنا ہے تب بھی ہمت کرنا پڑتا، نیکی کا کام کرنا ہے تب بھی ہمت کرنا پڑتا۔ ایک مزدور ہو یا گھر بنانے والا بھی ہو، اگر آپ بڑا اپارٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو گرمی سردی دیکھے بغیر مزدوروں سے ہم کام کراتے ہیں، چلچلاتی دھوپ کے اندر ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری ہمت ہے، ہم نے ٹارگیٹ بنا لیا ہے کہ بھئی ایک بلڈنگ بن کے رہنا ہے یا عمارت بن کے رہنا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں تو مزدور سستی کرنے لگیں گے، لیکن ہم نے آخرت کو ٹارگیٹ بنا لیا تو ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی، ہم کو آخرت میں بنانا ہے، نہ تو ہم کو سردی کی شدت ہم کو مجبور نہیں کر سکتی، نہ تو گرمی کی شدت ہم کو مجبور کر سکتی ہے، بلکہ ہر حال میں ہم اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا کے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکت سے زندگی بھر اپنا اطاعت گزار بندہ بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔